الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، امت کے ہونہار بچوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینے کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ولادت ہوئی، اور پھر اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ اس لیے اس مہینے میں مسلم معاشرے میں ہمارے بعض نادان مسلمان نہ جانے کس کس طریقے سے، کن کن طریقوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے تھے۔ اس کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 16 سالوں سے ہمارے اس شہر میں عروس ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں۔ 16 سال پہلے سے جلوس کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آج اس کو عید میلاد النبی، جشن عید، اور نہ جانے اور کیا کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ہمارے وہ بھائی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اطاعت کرنے کی تو باتوں سے گھوم جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا اظہار کا محبت کا طریقہ ہے۔ یہ اظہار محبت کے نئے طریقے ہیں، غلط طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی، بار بار نصیحت کی، اور کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میرے معاملے میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ نے ان کے بارے میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت کون کر سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ جنگ احد میں ایک سنگین وقت ایسا بھی آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں نے یہ جانا کہ اب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ ان کی ناپاک کوشش تھی، سازش تھی، لہٰذا دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیر برسانے لگے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یریدہم عناویلہ الجنت او رفیق فی الجنہ، جو شخص ان دشمنوں کو ہم سے دور کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننا تھا کہ 7 صحابہ کرام، وہ بھی وہ صحابہ کرام جنہیں انصار کہا جاتا ہے، مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجر صحابہ نہیں، انصار صحابہ میں سے 7 صحابہ کرام ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان گنوا دیے، جام شہادت نوش فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تھا جو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کر کے پیش کیا۔ ان 7 صحابہ میں سے ایک
طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جنہوں نے 40 سے زائد تیر اپنے سینے پر کھائے اور ایک کے بعد دیگرے دونوں ہاتھوں کو اپنے تیروں سے روکتے ہوئے شل کر دیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اور شہید ہو گئے۔ ان محبان رسول اور شہدیان نبی سے محبت اور عقیدت میں ذرا سی چوک اور لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی اور اصلاح فرمائی۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں خطاب کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستوینکم الشیطان، انا ابن محمد ابن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی انزلنی اللہ، کہ اے لوگو تم تقوی کو لازم پکڑو، تقوی کو لازم پکڑو، دیکھو کہیں شیطان تمہیں میری محبت میں صحیح راستے سے بہکا نہ دے، صحیح راستے سے بھٹکا نہ دے۔ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے اپنے اس مقام سے بلند کر دو جس پر مجھے فائز کیا گیا ہے، جس پر مجھے فائز کیا گیا ہے اس سے تم مجھے اونچا نہ اٹھاؤ۔ یہ اور اس طرح کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار میں آزاد نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، جب وحی اترتی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار کہا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کے بیٹے قرار دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تنبیہ کر دی کہ مجھے اس مقام سے آگے نہ بڑھاؤ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، بلکہ اسی شرعی حدود کا پابند ہیں اور کہیں افراط و کہیں تفرید کا ہم شکار ہیں۔ اور اسی طرح محبت رسول کے تقاضے میں یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، مگر حقیقی محبت کو جانچنے کا معیار یہ ہے کہ محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ محبت رسول ہمیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔ یہ فطری بات ہے کہ ہر انسان کو مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، مال و دولت، کاروبار وغیرہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ حقیقی مومن اور سچا محب رسول وہی ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی قسم تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ جمع ہو جائے وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ ایک، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ دوسرا، وہ جس سے محبت کرے اللہ ہی کے لیے محبت کرے، جس مسلمان بھائی سے محبت کرے تو وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ جب اللہ نے اسے کفر سے نجات دی ہے تو پھر کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہو۔ مومن وہی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ ہو۔ تمام چیزوں سے بڑھ کر فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے والے، تمہارے قبیلے والے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں، محبوب ہوں،
تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ احسن البیان میں مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں، ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر، اور انسانی دل میں ان کی محبت ایک فطری چیز ہے، یہ ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹ بن جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کی ناراضگی کا باعث یہ ہے کہ وہ فسق و فجور میں انسان مبتلا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ، یعنی ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان کی جان سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے جس کو پانا بہت ہی مشکل ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پردے کی آیت میں عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، ایسے بے شمار آیتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم کامل ایمان نہیں ہوئے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جاؤں جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کا اشارے کا انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو اور میں کچھ کام کروں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ مانے، آپ کو فیصل نہ مانے، اور دنیا کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو نہ اپنائیں، اور پھر اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں۔ انسان تنگی محسوس کب کرتا ہے؟ انسان تنگی محسوس جب کرتا ہے جب قرآن کا معاملہ، قرآن کی آیتیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں نہ ہوں۔ انسان کے حق میں ہوتی ہے تو خوشی سے تسلیم کرتا ہے، اور یہ چیزیں جب اس کے خلاف میں آتی ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ اس کے خلاف میں دیکھتا ہے تو پھر ان کو انسان کیا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانے، اور جس فیصلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو مل رہی ہیں اس کو مکمل طریقے سے کیا ہے تسلیم کریں۔ اگر اپنے دل میں تنگی محسوس کرے گا تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، پسند رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی تشریف لاتا ہوں، دوڑ دوڑ کر آتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد سوچتا ہوں کہ جب آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صلحاء کے ساتھ ہوں گے، اور میں جنت میں کہاں ہوں گا اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے نصیب ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نازل فرمایا رب العالمین نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ سے حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، گانے بجانے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو کل گانے بجانے والوں کے ساتھ وہ کیا ہے اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور جو انسان دنیاوی جاہ و منصب والوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے تو پھر انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور ایک معیار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے، وہ سچے لوگ ہوں گے، صدیقین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، وہ صالحین ہوں گے، اور کیا ہی بہترین رفیق کار ہوں گے۔ عبد الرحمن بن حارث اسلمی ابی قرد السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگایا اور وضو کرنے لگے۔ ہم وضو کے پانی کو بطور تبرک لے کر اپنے جسموں پر مننے لگے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت کیا، پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بنا پر ہم ایسا کرتے ہیں۔ صحابہ نے جواب دیا، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کا انداز سکھایا، محبت کا طریقہ سکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَأَصْدِقُوا إِذَا حَدَثْتُمْ وَأَحْسِنُوا أُجُورَكُمْ مِنْ جَارِكُمْ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، وہ تمہیں چاہیں، تو تمہیں چاہیے کہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھو۔ جو امانتیں تمہارے پاس رکھائی جاتی ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھو، چاہے امانت کسی بھی طریقے کی ہو۔ اور پھر جب بات کرو تو سچ بات کہو، اور جب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ صحیح ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا معیار بتایا گیا ہے۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کس طرح امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں، اور انسان بات کرتا ہے تو جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتا، اور پڑوسیوں کے ساتھ جب نکلتا ہے، آپس میں پڑوسی سے ملاقات ہوتی ہے، نظر ملتی ہے تو چہرہ بناتا ہے اور بھاؤ چڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو بتاؤ کہ اس طرح اگر ہمارا معاملہ ہوگا تو پھر ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم یہ وضو کا پانی اپنے جسموں پر مل رہے ہو، یہ حقیقی معنوں میں محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ امانتوں کا لحاظ رکھو، سچ بولو، بات کرو تو سچ بات کہو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا جائے تب جا کے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز سیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کی تائید کی جائے، اس کی تبلیغ و اشاعت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کی جائے۔ سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد عبد قیس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انہی باتوں کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و احترام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ آج معاشرے میں نبی کا نام لے لے کر چلایا جاتا ہے، ڈانس کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، اور نہ ہی نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کرنے سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام کے ادب و احترام کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، موٹی تھی، اور جب سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ سعد، تمہارے پڑوسی کا کیا حال ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے پڑوسی ہیں اور مجھے علم ہے کہ وہ بیمار تو نہیں ہیں، اگر وہ بیمار ہوتے تو ان کے بارے میں مجھے علم ہوتا۔ چنانچہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا بات ہے ثابت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تم گھر میں بیٹھے ہو؟ ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے فلاں آیت نہیں سنی؟ فلاں آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور تم جانتے ہو کہ میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے موٹی ہے، بلند ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ جنتی ہیں، انہیں بلا کر لاؤ۔ لہٰذا جنگ احد میں اپنے سامنے ایک عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہے، مسلمانوں کی قوم، اور ان کا ایک سپہ سالار گرامی پہلوان تھا اور جس کا نام مشہور ہے اور عرب کا شہسوار ہے، اور اپنی صفوں کو درست کرتا ہوا نکلتا ہے، اور اس طرف ایک دو بچے آتے ہیں، 14-15 سال کے بچے ہوتے ہیں، محبت کا انداز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ ابو جہل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ بچوں کا قربان جائے افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العالمین ان کی خبر پر بے شمار بے پناہ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے کیسے شیروں کو جنم دیا کہ افرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے 14-15 سال کے دو بچے آتے ہیں، آ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑتے ہیں، کہتے ہیں، اے چچا جان ہمیں ابو جہل بتائیے، ہمیں ابو جہل بتائیے۔ دوسرا کہتا ہے کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کرو گے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھتیجو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سنا ہے چچا جان کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، آپ ہمیں بتائے تو صحیح، آپ ہمیں بتائے تو صحیح کہ کون ہے ابو جہل۔ لہٰذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ ادھر سے عرب کا نامور پہلوان، نامور شہسوار، گھوڑے پر زین کسے ہوئے، لوگوں کو اپنی صفوں کو درست کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ رہا ابو جہل، یہ رہا ابو جہل۔ یہ سننا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان میں کیا ہے، دھواں اڑ گیا، میدان میں دھواں اڑ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب دھواں ہٹا دیکھتے ہیں کہ دو بچوں کے پیروں کے درمیان ابو جہل گرا پڑا ہے، ابو جہل گرا پڑا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا، ایک کہتا ہے کہ میں نے مارا۔ یہ صحابہ کرام کے بچوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بری بات بھی کہتا تو ان کو برداشت نہ ہوتا، اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کے میدان میں نکل جاتے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے بھی جب اس کے پاس جو طاقت تھی اس سے ان کو زخمی کر دیا تھا، اور اس کے لوگوں نے ان بچوں کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ ہے زیاد بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ زیاد بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ہشام نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ زیاد بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نحیف، بہت ہی کمزور قسم کے آدمی تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج ہمارے خیمے کی نگرانی کون کرے گا اور اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا،
صحابہ کرام ڈر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اس میں خیانت نہ ہو جائے، لہٰذا زیاد بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خیمے کی نگرانی کروں گا اور اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دبلا پتلا آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دیتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو آج ہمارے خیمے کی نگرانی کرے گا اور دشمن سے ہمارے خیمے کو بچائے گا اور پھر اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ لہذا زیاد بن اسکر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا۔ 3 مرتبہ بھی زیاد بن اسکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلوار حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیاد اس کا حق ادا کرنا۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمن دیکھتے ہیں کہ زیاد بن اسکن کھڑے ہیں، دبلا پتلا آدمی ہے، لہٰذا تیر برسانا شروع کرتے ہیں۔ 70 سے زائد تیر اپنے جسم پہ لیتے ہیں، سینے پر لیتے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی جو اس وقت ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ اٹھا کر انہیں زخمیوں کے خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں اور لے جا رہے ہوتے ہیں، اتنی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں کہ کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ تم زخموں سے چور ہو، لہٰذا آپ کو زخمیوں کے خیمے میں لے جایا جا رہا ہے۔ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی جان گنوا دوں گا لیکن آپ کے خیمے سے نہیں ہٹوں گا، اور میں اس تلوار کا حق بھی مجھے ادا کرنا ہے، لہٰذا مجھ پر رحم کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے مجھے لگا کر کھڑا کر دو۔ لہٰذا 90 زخم لگتے ہیں، 92 زخم لگتے ہیں، جب 93واں زخم لگتا ہے تو نیچے گر جاتے ہیں اور ایک آواز نکلتی ہے، آہ کی آواز نکلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیاد بن اسکن کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنی امت کو ایک کانٹا بھی امتی کو ایک کانٹا بھی چبھتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، جبکہ زیاد بن اسکن کو 93 زخم لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوار آنسو بہتے رہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح، اور زیاد بن اسکن کے آنکھوں پر پڑتے ہیں۔ زیاد بن اسکن اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب زیاد تو نے اپنا وعدہ پورا کیا اور رب نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، رب نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ یہ محبت کا وہ درجہ تھا، یہ محبت کا وہ طریقہ تھا جو صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اور دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے میدان کے فاصلے پر کھڑی ہوتی ہے، اور جنگ کے میدان سے کوئی شہ سوار آتا ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ جنگ کا کیا حال ہے۔ جب پوچھنے کے لیے اٹھتی ہے تو ایک شہ سوار اپنی مونڈی اپنی گردن نیچے ڈال لیتا ہے، کہتا ہے کہ مائی تیرا باپ اس جنگ میں کام آ گیا، یعنی تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے فاطمہ کے باپ کے بارے میں پوچھا، میں نے کائنات کے باپ کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہے تو مجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آتا ہے اور شہ سوار وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتی ہے، دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، رک جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیناریہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہے کہ جنگ کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے مائی تیرا بھائی اس جنگ میں کام آ گیا، تیرا بھائی اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، الحمدللہ کہتی ہیں، اور آنکھ سے آنسو نکلنے نہیں دیتی۔ اور پھر ایک اور شہ سوار آتا ہے، جب اس سے پوچھتی ہے کہ جنگ کے کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے کہ مائی تیرا لخت جگر اس جنگ میں کام آ گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، لہٰذا آنکھ سے لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، لہٰذا زبان گم ہو جاتی ہے لیکن برداشت کرتی ہیں، آنکھ رونا چاہتے ہیں روتی نہیں ہیں، لہٰذا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں آمنہ کے لال کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت سے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے،
ایک اور شہسوار میدان جنگ سے نکلتا ہے اور کہیں سامان لانے کے لیے نکلتا ہے، اور دیناریہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیناریہ آج تیرے سر کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے، یعنی تیرا شوہر اس جنگ میں کام آ گیا ہے۔ دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک جنگ میں اپنے چار آدمی کھوئے، اور کہتی ہے کہ اللہ شہسوار سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے سائے کے بارے میں بات نہیں کی، میں نے آمنہ کے لال کے بارے میں بات کی۔ وہ کیسے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے شہسوار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت سے ہیں۔ کہتی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نکلنے نہیں دیتی، کہیں رب العالمین ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ رب العالمین میں نے یہ چاروں جانیں تیری رضامندی کے لیے گنوائی ہیں۔ لہٰذا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی ہیں، اور انسان کو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، انسان کی جب اولاد ہوتی ہے تو انسان کی یہی چاہت ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں اس کی کیا ہے اچھی طریقے سے دیکھ بھال کروں گا، اس کو اچھا پڑھاؤں گا، بڑا کروں گا، اور پھر جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ کیا ہے میرے کام آئے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو دے دیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کا غلام ہے۔ لہٰذا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اور ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کے لیے دعا کرتی ہے، آپ سے محبت ہی نہیں ہوتی ہے کہ میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور وہ کسی سے نہیں مانگتی، اللہ رب العالمین سے مانگتی ہے، اور مدینے کی سب سے غریب خاتون ہیں ام ایوب، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے غریب لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں مدینے میں داخل ہوتی ہے، مدینے کے بڑے بڑے لوگ رؤسا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محل میں آج آرام کریں، آج ہمارے مہمان بنے، لیکن اللہ رب العالمین نے اونٹنی کو حکم دے دیا، اور ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دعا کرتی ہے کہ رب العالمین مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بخشے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اونٹنی کو حکم دیتے ہیں، اونٹنی ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں، لوگ لات مار کر اٹھاتے ہیں کہ اونٹنی غریب کے گھر پہ کیسا بیٹھے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے مہمان کیسے بنیں گے۔ لہٰذا اونٹنی پھر اٹھ کر چلنے لگتی ہے، پھر پلٹ کر آ کر وہیں بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر جاتے ہیں، اور 6 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ابو ایوب اور ام ایوب رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوا۔ یہ محبت تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس قدر مال لٹایا کرتے تھے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، آج کے بعد کیا ہے، اگر صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور مدینے میں مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، لہٰذا ایک یہودی تھا جو کنویں سے پانی بیچا کرتا تھا، اور جب اس کے پاس پوچھا گیا کہ ہمیں کنواں بیچ دو، تو لہٰذا اس نے آدھے کنواں بیچنے کی بات کی، اور جب آدھا کنواں خریدنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو آدھا کنواں خریدے اور مسلمانوں کے پانی کا انتظام کرے یا پھر چندہ جمع کرے تاکہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی کا آسان حل ہو جائے۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں اس آدھے کنویں کو خرید لیتا ہوں۔ لہٰذا خرید کر اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی وقف کر دیا، اور جو یہود و نصارہ مدینے میں رہتے تھے تمام کے لیے وقف کر دیا۔ یہودی نے دیکھا کہ مسلمان کنواں تو خرید لیے اور تمام لوگوں کو پانی مفت میں تقسیم کر رہے ہیں، لہٰذا میرا پانی کون خریدا؟ پھر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہتا ہے کہ وہ بھی آدھا کنواں جو باقی ہے وہ بھی خرید لو، میرا تو کوئی کام ہی نہیں چل رہا۔ لہٰذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے کہ کنواں خریدیں،
آدھا کنواں خریدے یا پھر چندہ جمع کرے تاکہ کیا ہے ہم کنویں کا مسئلہ حل کر لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدھا کنواں بھی میں خرید لیتا ہوں۔ لہٰذا ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر اپنا مال لٹایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تب بھی اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کی 23 سالہ زندگی کے جو صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی نے اپنی محبت کا انداز، اپنی محبت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش کیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضوان کا لقب دیا۔ ایک آخری واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بہت بڑا خوبصورت باغ تھا، بہت بڑا خوبصورت باغ تھا، اور یہ ان کا ایک باغ تھا۔ لیکن ایک شخص آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر وہاں پر ہے اور میرے گھر کے پاس میں دیوار اٹھانا چاہتا ہوں، اور بازو والے پڑوسی کے 2 درخت آ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ درخت بیچ دیں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو کیا ہے محفوظ کر سکوں، اور وہ بیچنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑا سا بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بات کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا، وہ شخص نہیں مانتا۔ تو جب یہ بات ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور وہ بھی 2 درخت کے لیے اس نے بات نہیں مانی، تو ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ 2 درخت دے دیں، اور میرا وہ جو باغ مدینے کے سامنے ہے، مسجد نبوی کے سامنے جو باغ ہے، وہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ صرف 2 درخت کی بنا پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ خرید لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیا خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا باغ بیچ کر وہ 2 درخت کی جگہ کیا ہے خرید لی، لہٰذا آپ وہ صحابی کو دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کا باغ بڑا ہی خوبصورت باغ تھا، آپ کے باغ میں خوشے زمین تک لٹکے ہوئے تھے، اور آپ کی بیوی بچے باغ کے درمیان میں بیٹھے تھے، اور آپ آواز دیتے ہیں۔ جب یہ باغ فروخت کر دیا، باغ کے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، باغ کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ام دحدہ آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، قربان جائیے ام دحدہ پر۔ وہ کہتی ہیں کہ ابو دحدہ تم نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے، لہٰذا وہ جس حالت میں بیٹھی ہوتی ہے اس حالت میں کیا ہے باغ سے نکل جاتی ہے، اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جو کھجور ہوتے ہیں وہ کھجور وہیں ڈال دیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ کھجور اب ہمارے نہیں ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی مثال پیش کی۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام کے طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب اپنے دل میں بٹھانے کی رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔